السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان کتاب پڑھ رہے تھے ہم، صفحہ نمبر 15 پہ جنت کا حدود اربع اور زندگی ہم نے پڑھنی ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم جنت و دوزخ کا بیان یا اللہ، ملائکہ، رسول، کتاب، باس بعد الموت، یہ سب ہم کیوں بار بار پڑھیں، بار بار سنیں؟ کیونکہ یہ سب غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر زندگی میں لگ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کا چرچا ہمارے ارد گرد کم ہو گیا ہے، یعنی لوگ کم یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایون ہماری یوتھ کو دیکھیں کہ وہ ان ملکوں میں خاص طور پہ پبلک سکولز میں جاتی ہے جہاں پر جنت دوزخ اور یہ باتیں ایک مذاق سمجھی جاتی ہیں کہ تم یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہو، تو کون سی جنت و دوزخ، میں نے تو نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم کن خوابوں میں رہتے ہو، بس دنیا، زندگی یہی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، تاکہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم عمل کریں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے خالی ایمان کافی نہیں ہے نا، ایمان اور عمل دونوں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو بار بار سننا پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں اب آپس میں بھی ہماری یہ بات چیت کم ہوتی ہے، یعنی ہم جنت دوزخ کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں باہر بھی یہ باتیں کم سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں نا، یہ سب ویگ لگتی ہیں ہمیں بھی، مسلمانوں کے بچوں کو بھی نا یہ چیزیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں ہونی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ہونی ہے انشاءاللہ، جب بھی ہم یہ پڑھیں ہمارا ایمان بڑھے کہ ہاں بھئی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ایسے ہی ہونا ہے، اور ہمیں ان جنتوں کے لیے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں جنت کا حدود اربع اور زندگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں زندگی کیسے ہوگی۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنات اور جنان باغات ہے۔ اس کا حدود اربع کیا ہے؟ اس کا ٹھیک ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں جو مومنین کام کرتے رہے، اس کا بدلہ وہاں پر اتنا خوبصورت ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسی ہوں گی ہم ان کا تصور تک نہیں کر سکتے، وہ کبھی کسی نے آنکھ نے دیکھی نہیں، کبھی کسی کان نے سنی نہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے جتنا کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت ایک ایسی مملکت خداداد ہوگی، یعنی اتنی بڑی وہ کائنات ہوگی، اتنی بڑی بادشاہت ہوگی جو ہمارے لیے اس کرۂ ارضی کے مقابلے میں بلا مبالغہ اربوں نہیں کھربوں گنا زیادہ وسیع و عریض ہوگی۔ یعنی یہ دنیا حالانکہ کتنی بڑی ہے نا، لیکن اس دنیا سے بھی بہت بڑی ہوگی جنت۔ ہو سکتا ہے کہ جنت کے کسی بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا ایک معمولی سا قصبہ ہمارے اس کرۂ ارضی کے برابر ہو، یعنی جنت کا ایک جو چھوٹا سا نیبرہڈ ہے نا، وہ ہو سکتا ہے اس زمین کے برابر ہو، ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اب تو ساری جگہ پر ہو چکی، یعنی اب تو سب کچھ فل ہو چکا ہے، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے، یعنی جتنی کنگڈم ہوتی ہے نا کسی بادشاہ کی، جتنی بادشاہت ہوتی ہے، تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی جو حدیث کی کتاب ہے نا مسلم، اس میں یہ بیان ہوئی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں
یہ جو آدمی اینڈ پہ داخل ہو رہا ہے نا، اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ اس کو جہنم سے نکالا گیا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اس کو اتنی بڑی مملکت مل رہی ہے. تو اس سے پہلے جو جنتی اپنے اعمال، اپنے ایمان کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا اور وہ سیدھے جنت میں گئے ہیں، تو ان کو کیا کیا کچھ ملا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ 70,000 پیپل تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ آخری جنتی جو داخل ہو رہا ہے جنت میں، تو اس کے بعد بھی جنت اتنی بچ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور مخلوق پیدا کرنی پڑے گی. جنت کے درجات کا ذکر فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 100 درجے ہیں. 100 جو ہیں نا درجے، لیولز ہیں. ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جتنا فاصلہ آسمان اور زمین میں ہے، اتنا ہی آپ دیکھ لو کہ 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہوگا. یعنی جیسے زمین سے آسمان کے تارے نظر آتے ہیں نا، اسی طرح ایک درجے والے جنتی دوسرے درجے والوں کے ان کو دیکھیں گے. اللہ، کتنا فرق ہوگا نا. تو ہمیں کیا، اور درجوں کا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں شوق ابھرتا ہے کہ اچھا مجھے سب سے اوپر کے درجات لینے ہیں انشاءاللہ. جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا، یعنی لمبا ہوگا، کہ گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ صرف ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ امیجن کرو وہ درخت اتنا بڑا ہے اور اس کا شیڈو اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی اس کے شیڈو میں چلنا شروع کرے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو تو وہ گھوڑا 100 ایئرز تک بھی چلتا رہے تو اس درخت کا شیڈو نہیں ختم ہوگا. ہم یعنی اس دنیا میں ہمیں اتنا علم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو امیجن بھی کر سکیں. سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر بے نوا ہی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے. سبحان اللہ. تو ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت کے حدود اربع کا تعین کرنا تو بہت دور کی بات، صحیح تصور کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی جنتیں ہیں. دنیا میں ہی آپ دیکھیں نا، جو نئی نئی کائناتیں ڈسکور ہو رہی ہیں، یہ ملکی ویز اور یہ سب کچھ، ہم اس کو سائنسدان ڈسکور تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کتنی دیر تک ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. تو جنت کا تو پھر ہم بالکل ہی تصور نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں لیکن ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ ہم ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوششیں کریں. جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے، اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے، ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کیسی ہوگی، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا کیسا ہوگا. تو اس بارے میں بھی صحیح تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو چیزیں ہمیں واضح طور پر قرآن مجید اور حدیث سے ثابت شدہ ملی ہیں، ان کی روشنی میں آج ہم کچھ چیزوں کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے جون سی ہے ذاتی اوصاف. اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے. عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، قد کم و بیش 90 فٹ کے برابر ہوگا. اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں آئے ہوگا. پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ہم خود کو غلاظت سے پاک بھی کرتے ہیں، ناک بھی ہم صاف کرتے ہیں، پسینہ بھی ہم یعنی نہاتے بھی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے ڈیلی ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں نا. تو یہ ہم اس سے تنگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی تنگی جنت میں نہیں ہوگی. اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت. جنتی خواتین کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا. وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی،
حسن و جمال میں لؤلؤ اور مرجان جیسے موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت کی عورت اگر لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کا شوق لگ جائے، یعنی ہم ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔